نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 72 پڑھنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ خالق قدوس جل وعلا نے اس میں ایمان والے مہاجرین کا اور انصار کا ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم اور اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، کہ وہ جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کی، والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، اور وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہ کی، خالق قدوس جل وعلا نے فرمایا کہ ایمان والے ان کے وارث نہیں بن سکتے ہیں اس وقت تک کہ جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر دین کے معاملے میں تم سے ایمان والے مدد طلب کریں تو تم پر لازم ہے کہ تم ان کی مدد کرو، مگر ایسی قوم کے ساتھ ان کا لڑائی جھگڑا ہو جائے جس قوم سے تم عہد کر چکے ہو، میثاق کر چکے ہو، تو پھر ان کے اس قوم کے خلاف مسلمانوں کی بھی مدد نہ کی جائے۔ واللہ بما تعملون بصیر، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے۔ اس آیت مقدسہ کے اندر سب سے پہلے مہاجرین کا ذکر کیا گیا۔ مہاجرین وہ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں انہوں نے ہجرت کی، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے مالوں اور جانوں سے پھر انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ مہاجرین وہ ہیں، اور انصار جو ہیں وہ ہیں جنہوں نے ان مہاجرین کی مدد کی، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے مکانوں میں ٹھہرایا، اور انصار جو ہیں انہوں نے مہاجرین کی مدد کی، اور مہاجرین جو ہیں اور انصار جو ہیں انہیں ایک دوسرے کا وارث بنایا گیا۔ اور یہ وراثت جو ہے آیت مقدسہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ سے منسوخ کر دی گئی ہے۔ اسی طرح خالق قدوس جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد طلب کریں ان کافروں کے خلاف جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہو، تو پھر ان ایمان والوں کی بھی مدد نہیں کی جائے گی۔ اب حکم تو یہ ہے کہ ایمان والے جب بھی پکاریں ان کی مدد کی جائے، لیکن قرآن پاک کا اسلوب دیکھیں، خالق قدوس جل وعلا نے اس بات کو واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا عہد ہو چکا ہو کسی کافر قوم کے ساتھ، اب ان سے مسلمانوں کی لڑائی ہو جائے تو مسلمانوں سے مدد طلب کریں، تو اب حکم یہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ ان مسلمانوں کی مدد نہ کی جائے۔ کیوں؟ اس میں عہد جو ہے جو تم کر چکے ہو اس کا ٹوٹنا لازم آئے گا، اور عہد توڑنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ جب عہد پورا ہو جائے، وہ وقت پورا ہو جائے، تو اس کے بعد ان سے جہاد کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق کتنا عظیم نظام ہے، اور اسلام نے
کافروں کو کتنے حقوق عطا فرمائے ہیں کہ جب مسلمان ان سے عہد کر چکے ہوں تو اب مسلمانوں کے خلاف بھی مدد نہیں کریں گے، بلکہ اس عہد کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا وہ گروہ کوشش کرے کہ ان کافروں اور مسلمانوں کے درمیان مصلحت کو قائم کرے، ان کے درمیان اصلاح کروا دے۔ اسلام نے جو بنیادی حقوق ذمیوں کو عطا فرمائے، کافروں کو عطا فرمائے، یہودی و نصرانیوں کو عطا فرمائے، اسلام سے بڑھ کر کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو ان کو وہ حقوق دے سکے۔ اسلام ہی وہ عظیم مذہب ہے اسلام ہی وہ عظیم دین ہے جس نے کافروں کو یہ حقوق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔